اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس کے بعد سارے مسلمان بھائیوں، جتنے بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت دنوں کے بعد پہلی دفعہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے بارے میں، جن کی مجھے سب سے اچھی جو بات لگی ہے اس کے بارے میں۔ جو باقی لوگ یہ بات یا تو کہتے نہیں ہیں، اور اگر کہتے بھی تو بہت کم ہی کہتے ہیں، لیکن آلموسٹ مجھے نہیں ملا کہیں پہ بھی جنہوں نے کہی ہو۔ وہ یہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، یعنی مسلم علمی کتابی، صحیح ہے۔ اور وہ یہ کہ جیسے اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ میں نے تم لوگوں کو مسلمان پیدا کیا، یعنی مسلمان بنایا۔ اب یہ جو فرقے بن گئے، مطلب ان کا الگ فرقہ، ان کا الگ فرقہ، ان کا الگ فرقہ، اب یہ جو فرقے ہیں نا، انہوں نے، ان کے جو علماء ہیں، یہ جو فرقوں کی مطلب کیا بولو، ٹھیکیدار بولو، علماء بولو، انہوں نے عوام کو، جو عام سادے مسلمان ہیں، ان کو سب کو بانٹ دیا۔ وہ کہتا ہے بھائی ہمارے امام اچھے، وہ کہتا ہے ہمارے امام اچھا ہے، وہ کہ ہمارے امام اچھا ہے، ان کی ہمارا طریقہ اچھا ہے، ان کا طریقہ اچھا ہے۔ ان چکروں میں سارے کو سب کو بانٹ دیے۔ اب وہ ہر بندہ اپنے اپنے فرقے کو فالو کرتا ہے، اور اندھا ہو کے کرتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب کی سب سے اچھی جو مجھے بات لگی وہ یہ کہ خود پڑھو، اور خود پڑھنے کے لیے ہم لوگ کبھی ٹائم نہیں نکالتے، سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اگر آج مجھ سے کوئی کہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے آپ کی فلاں جگہ میں یہ چیزیں مل رہی ہے آپ کو، اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا دنیاوی، یعنی پیسے ملے گا یا کچھ بھی دنیاوی فائدے کے لیے آپ کو کچھ وہ بتا رہے ہیں، تو میں اس جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے ہر کوشش کروں گا کہ وہ کہاں مل رہے ہیں، اور میں وہاں کچھ بھی کر کے، کیسے بھی کر کے میں وہاں پہنچوں گا، یعنی اس کی تحقیقات کرنے کے لیے کہ یہ مل کہاں رہا ہے، میں وہاں تک پہنچوں گا لازمی، میں کسی بھی حالت میں کوشش کر کے وہاں تک پہنچوں گا۔ لیکن یہ جو دینی معاملے ہیں نا، دینی چیزیں ہیں نا، وہ ہم نے سب، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے فلاح ہیں، ان کے اوپر ڈال دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ کہ علماء سے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے، پر ان کا بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں کیسے جواب دے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں نے کہا، یا ہمارے بزرگ نے کہا، ہمارے پیر نے کہا، ہمارے بابا نے کہا، وہ جواب دے قرآن اور حدیث۔ یعنی جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ پر پوچھ لو کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ وہ کچھ بھی بتائے گا تو تم اس کو اندھے ہو کے مان لو۔ پوچھ لو، پھر اس کی تحقیق کرو کہ یہ جو مجھے کہا گیا ہے، یہ سچ میں کہا صحیح ہے، قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو مان لو، نہیں ہے تو نہیں مانو۔ لیکن بہت سے لوگوں سے میری جہاں تک بات ہوتی ہے تعلقات، مطلب جو ان کے جو فرقے کا علماء ہے، مفتی کرام ہے، ان سے میری بحث ہوتی رہتی ہے۔ میں سب سے پہلے دیوبندی تھا۔ اب دیوبندوں میں نے سب سے پہلے کچھ چیزیں جو میرے دماغ میں لگی ہے، یعنی جو سب سے پہلے جو میری اس میں لگی ہے، وہ یہ جو کلمہ ہے اشرف علی تھانوی کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایک یہ، اور ایک فضائل اعمال میں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل مطلب ناممکن چیزیں، مطلب ایسے چیزیں لکھی ہوئی کہ بالکل انسان کے ذہن میں بھی نہیں آتا، لیکن اگر ذہن کھولو گے تبھی سب اس میں آئے گا۔
تو ان چیزوں کا میں لے کے ہمارے جو مطلب دیوبند فرقے کی جو علماء ہے ان کے پاس گیا، ان سے میں نے پوچھنا شروع کیا ہے. یہ 2014-15 کی بات ہے، 15-16 اس طرح کی بات. پوچھنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ کلمہ پڑھنا یہ تو کفر ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ کلمہ پڑھ دیا تو آپ کافر ہو گئے. تو یہ تو کھلے عام لکھا ہوا ہے. تو بہت سے ایسے علماء کی جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خواب میں تھا یا حقیقت میں تھا، مطلب بیداری میں تھا. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو خواب میں تھا، خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، خواب میں تو سچی بات ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن جو بیداری میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، وہ جو پڑھ رہے وہ، تو وہ شارٹ کٹ میں مجھے جواب ملتا ہے بھائی آپ کو پتا ہے کون تھا وہ اشرف علی تھانوی کون تھا؟ آپ جانتے ہو اس کو؟ میں نے بولا بھائی مجھے نہیں پتا، سچ میں نہیں پتا کہ وہ کون تھا، میں نے اتنے تحقیقات بھی نہیں کی پہلے. لیکن کوئی بھی تھا، مجھے صرف اس بات کی جواب دو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ کلمہ پڑھنا کفر ہے کہ نہیں. تو انہوں نے شارٹ کٹ میں جواب دیا، بولے بھائی مجھ سے نہیں پوچھو، مجھے میرا یہ عقیدہ ہے جو ان کا ہے، یعنی جو انہوں نے کہا ہے. وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے قابل احترام ہیں، ہم اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ صحیح کہے برا کہے. آپ کو ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا ہے تو چھوڑ دو. پھر بہت سے جگہوں میں ایک دوسرے کے وہ کرتے کرتے پھر سورہ فاتحہ، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں کسی مسجد میں گیا. پہلے عالم سے بات ہوتی تھی تو عالم نے کہا کہ یار دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہو سکتا ہے. پر پھر اسی مسجد کے اندر میں بیٹھ کے بہت ٹائم تک، جیسے ان کی تبلیغ والی جماعت مغرب کے بعد بیان کرتے، تو مغرب کے بعد اب برابر میں بالکل جیسے کہ مثال کے مسجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ممبر کے پاس مسجد میں، اور برابر میں سارے وہ طلباء جو پڑھتے وہاں پہ، وہ سب آپ کو پتہ ہے طلباء کتنے تیز آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، وہ سب لگے ہوئے اپنی فل تیز سپیڈ میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے تبلیغ والی بیان شروع کر دی، وہ اپنی تبلیغ والی بیان کر رہے ہیں اور یہاں برابر میں سارے تلاوت کر رہے ہیں اور تیز آواز میں کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے طلباء پھر تیز آواز میں قرآن پڑھتے ہیں وہاں پہ. تو میں بھی بیٹھ گیا، میں نے سنا. پھر جب میں مطلب فارغ ہوئے، انہوں نے ختم کر دی، پھر میں نے جا کے اس کا جو امیر صاحب تھا وہ بھی عالم تھا، میں نے اس کو سائڈ پہ کرے، میں نے بولا یار ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی. تو انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ تو قرآن کا آیت فٹ کرتے ہو، حالانکہ وہ اس کے بارے میں نہیں ہے، پر خیر مان لیتے ہیں آپ بقول آپ کے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو مطلب وہ تو اللہ کو تو یہ فرماتا ہے کہ بھائی قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ کیا تھا؟ یہاں تو ایک قرآن کیا ہے پتا تو کتنے سارے طلباء کتنی تیز آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ لگے ہوئے اپنے وہ کر رہے ہو. تو یہاں خاموش رہنے کی بات کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہ تو تبلیغ کا کام ہے. میں نے بولا بھائی دیکھو اگر آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، یعنی قرآن کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو لیکن قرآن کے ساتھ یہ آپ جو کر رہے ہو یہ کر سکتے ہو. تو یہ کرتے کرتے میں نے بہت تحقیق شروع کر دی، خود سے پڑھنا شروع کیا، خود سے کتابیں لیے، میں نے صحیح بخاری لیے، میں نے اور کتابیں پڑھنے شروع کی. اور آج کل تو اسلام 360 میں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہے. تو جب سے تحقیق شروع کی پھر بہت سے لوگوں نے، جیسے پہلے میں ذاکر نائک صاحب کو سنتا تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مجھ سے کہتا تھا کہ بھائی مطلب ذاکر نائک صاحب جب کہتے تھے تو میں نے ذاکر نائک صاحب کی بیانیں لے کے میں ان کے پاس جاتا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کیا کہتے شارٹ کٹ میں کہتے بھائی وہ آپ مت سنو اس کو، آپ کو پتہ ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو میں نے بولا یار مجھے بھی تو کوئی دلیل دو کہ بھائی کیوں ہے یہودیوں کے ایجنٹ، کس بنیاد پہ ہے، مطلب کیا وہ ایسا کر رہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، مجھے بھی تھوڑا سا سمجھاؤ تاکہ میں نے کہوں. تو وہ شارٹ کٹ میں کہ بھائی ہمارے علماء نے کہا ہے تو وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو ہے، بس آپ ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا ہے تو مت مانو. اب سیم آج کل جو ہے
بہت سے لوگ انجینئر علی مرزا بھائی کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مت سنو، یہ تو میں سنتا ہوں. تو کسی مسجد میں جمعے والے دن نماز پڑھنے گیا تھا، تو وہاں کی ایک عالم نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا دیکھو، جس عالم کے پاس کسی بات کی دلیل ہوگی وہ کبھی برا بلا کسی کو نہیں کہے گا، وہ دلیل سے جواب دے گا، وہ گالیاں نہیں دے گا، کسی کو برا بلا نہیں کہے گا. اور عالموں کو تو ویسے بھی اچھی نہیں، کسی کو بھی نہیں لگتی، لیکن علماء تو بالکل ہی مطلب بری بلا کہنا، گالیاں گلوچ کرنا، یہ تو علماء کی بالکل شان ہی نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر پھر بھی تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس دلیل ہوگی وہ گالیاں گلوچ بری بلا کسی کو نہیں کہے گا، وہ دلیل سے جواب دے گا. تو میں نے جتنے انجینئر صاحب کی باتیں سنی ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ باقی لوگوں کے پاس ان کی جواب ہے دلیل کے ساتھ، تو جواب دو. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ میری خود بھی ان سے بہت کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کبھی ملاقات اللہ ہو کرے کہ کبھی ملاقات ہو تو ان سے میں کلیئر کروں، ان سے میں پوچھوں، ان سے میں وہ کروں کہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں کہ جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے اختلاف ہے. پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اختلاف نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. جب انہوں نے وہ بتاتا ہے قرآن و حدیث بتا، میں نے خود کو اس میں دیکھا ہے، قرآن اور حدیث میں وہی سیم ٹو سیم لکھا ہوا ہے جو وہ بتا رہے ہیں. تو جہاں قرآن و حدیث میں آ گیا، آپ تو کہتے ہو کہ بھائی قرآن و حدیث پڑھو. قرآن حدیث میں جب آ گیا ہم تو وہی پڑھ رہے ہیں. تو بھائی میں علماء سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، بھائی ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، کہ بھائی اختلاف ضرور رکھیے پر قرآن اور حدیث کے دلیل میں. یعنی اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں غالباً، جب تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو، تو اس کو جا کے قرآن اور حدیث میں تول لو، یعنی قرآن اور حدیث میں دیکھ لو. تو بھائی قرآن اور حدیث میں جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو سب مان لو، اور اس بیچ میں پھر فرقہ مت لاؤ. جب تم لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے کسی بات پہ، تو اس کو قرآن اور حدیث میں دیکھ لو. قرآن حدیث جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو دل سے مان لو، کیونکہ قرآن اور حدیث کو سب مان رہے، کوئی فرقہ اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے. تو جب سب مان رہے تو پھر اس میں کس بات کی اختلاف؟ قرآن حدیث میں آ جائے تو بس مان لو. لیکن صرف اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم قرآن حدیث کو مانتے پر قرآن اور حدیث کی نہیں مانتے، تو یہ تو پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہو گئی. اور اللہ فرماتے پھر کہ یہ جو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اور سادے عوام جو پڑھنا نہیں چاہتے، میں ان سے بھی بہت وہ کہ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ، یار ہمارے علماء ہیں نا یار، ہم اس سے پوچھ لیں گے یار، وہ بتائیں گے، وہ جو بتائیں گے وہ صحیح بتائیں گے، وہ غلط نہیں بتائیں گے. تو ان کو بھی کیونکہ قیامت کے دن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا، آپ اس کو جواب دیں گے. کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بندہ آپ کو وہاں نہیں بچا سکتا. تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو خود دیکھو، تحقیق کرو، علماء سے بالکل پوچھو ضرور، اور علماء کے احترام کرو، علماء سے عزت سے بات کرو، وہ بات اپنی جگہ. اور میں علماء سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے تو اس کو دلیل قرآن اور حدیث سے جواب دو. قرآن اور حدیث کی جواب دو گے نا تو وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے. پھر اکثر پوچھتے نا کہ یار پھر کس سے پوچھے، اس سے پوچھے، وہ اب نہ بتائے گا. بھائی کسی سے بھی پوچھ لو پر اس سے دلیل مانگو قرآن اور حدیث. اور پھر آپ کی اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا جو حوالہ دیں اس کو آپ خود بھی دیکھ لیں کہ بھائی سچ میں وہ ہے کہ نہیں ہے. تو آخر میں اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میری کسی بھی بات سے، تو میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ بھائی ہر بندہ کم سے کم دلیل کے ساتھ جیے، اسلام کو پہچانے، قرآن اور حدیث کو پہچانے، اور قرآن اور حدیث سے جڑ جائے. دوسرا کوئی وہ نہیں ہے.
ہمارے جتنے بھی مطلب جتنے بھی امام وغیرہ جن کو کہا جاتا ہے گزرے، وہ سب کے سب ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، جتنا سوچ نہیں سکتا اتنا قابل احترام ہے۔ اور آخری بات کس کی؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات صرف ان کی، اگر وہاں تک بات پہنچتی ہے تو بالکل ہر اس کو مان لو، نہیں پہنچتی تو احترام کے ساتھ، یہ نہیں کہ نہیں اس کو تو پتہ نہیں تھا، اس کو تو یہ تھا، انسان ہے غلطیاں ہو جاتی۔ تو یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، کسی کو بری لگی ہو تو معافی چاہتے ہیں۔